علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم و معزز پیاری طالب علم بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس عظیم مشن پر جو آپ نے شروع کیا ہے، اس عظیم سفر پر جس کی آپ نے ابتدا کی ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں آپ کو کہتی ہوں مرحبا بطالب العلم. ہم طالب علم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ راستہ جو آپ نے منتخب کیا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، کامیابی سرفرازی کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا راستہ ہے. سبحان اللہ. پیاری بہنوں، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے، وہ مقصد بہت اہم مقصد ہے. لہٰذا جب بھی ہم کوئی اہم کام کرنے لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے شیطان ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہلے ہی رہنمائی فرما دی کہ جب وہ کسی کام کی ابتدا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی جو ہے وہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں. لہٰذا میں چاہتی ہوں آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، کیونکہ جب ہم اس کام میں جڑنا چاہتے ہیں، دین کے کام میں، دعوت کے کام میں، دینی مجالس میں، دینی حلقوں میں، تو ہمارا سب سے پہلا جو بہانہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں آتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ مصروفیت بہت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو کیا یہ دین کا کام فالتو لوگوں کا کام ہے؟ جن کے پاس کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے وہ لوگ اس کام میں لگتے ہیں، معاذ اللہ. اس لیے جب بھی ہم دین کے کسی کام کو کرنے لگ جائیں، کوئی عبادت، کوئی تلاوت، کوئی ریاضت، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں. لہٰذا آپ تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی کوئی شر ہو دنیا یا آخرت کا، تو اس شر سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین جو پناہ گاہ ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لے. اس سے اچھی پناہ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ابھی میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو بہترین امت کے لقب سے نواز رہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیوں ہو بہترین؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تم کو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا، کیسے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں یہ بھی فرما دیا: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہو، تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کرنے والے ہو، تنہون عن المنکر، منکر سے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہو، بچانے والے ہو، اور وتؤمنون باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے دعوت دین اور خواتین، اس کے حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ دعوت کے لیے تین باتیں جو ہیں، دعوت کے تین ارکان ہیں. تین باتوں کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے دعوت کے کام میں. تو پہلی چیز تو دعوت ہی ہے کہ دعوت کس چیز کی دی جائے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے داعی، یعنی دعوت دینے والا، ہم سب داعیہ. اور تیسری چیز ہے مدعو، جس کو دعوت دی جائے. لہٰذا دین اسلام نے ہر عمل کے لیے لوگوں کو
ابھارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اعمال ہم جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں ان کے فضائل بھی بیان فرما دیے، تاکہ اس کی طرف امت کی رغبت بڑھ جائے کہ ہمیں یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا۔ لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچر بنایا ہے انسان کو، جب کہیں پر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف زیادہ رغبت، زیادہ شوق سے جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں آئی کہ سب سے پہلے اپنی آپ نیت کو خالص کر لیجئے، کیونکہ تمام کاموں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم حلقے میں جو کچھ بتایا جائے اس کو اس لیے غور سے سنیں، اس لیے نوٹس بنائیں کہ کل کو ہم ٹیسٹ دیں گے اور پھر اگر اس میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو ہمیں گفٹ ملے گا، تو آپ انتہائی خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ نیت ہمیشہ آخرت کی کریں، اور دیکھیں کوئی بھی انسان ایک ہی میدان میں دوڑ سکتا ہے، یا تو وہ دنیا کے میدان میں دوڑ سکتا ہے یا دین کے میدان میں دوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ دنیا کی طرف دوڑے گا تو اس کو صرف دنیا ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان دیکھیں، اگر کوئی اپنی دوڑ، اپنی کوشش دین کی طرف لگائے گا، آخرت کی طرف لگائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اور دنیا دونوں سے انشاءاللہ نوازیں گے۔ لہٰذا آپ نیت یہ کریں کہ ہم اس لیے نوٹس بنائیں گے، اس لیے چیزوں کو نوٹ کریں گے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں، پھر ٹیسٹ تو آپ یوں ہی پاس کر لیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے آپ کو دین اور دنیا انشاءاللہ دونوں چیزیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے شرک سے بالکل، لا الہ الا اللہ کہہ کر شرک سے ہم نے برت ظاہر کر دی، اور محمد رسول اللہ کہہ کر بدعتوں سے پاک ہو گئے۔ اب ہماری نیت یہی ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کریں گے، جو بھی علم حاصل کریں، کسی بھی مجلس میں، حلقے میں شامل ہوں، بہرحال۔ اچھا، نیت کی درستگی کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا پہلی چیز ہے دعوت۔ تو دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے۔ تعالیٰ سے علماء نے فرمایا دلالت الحق تھی، دلالت المخلوق الی الحق، کہ مخلوق کی حق کی طرف جو رہنمائی کرنا ہے یہ دعوت کہلاتا ہے۔ مخلوق کو حق تک پہنچایا جائے، انسانوں کو جو ہے وہ حق راستہ، صحیح راستہ بتلایا جائے، یہ کام جو ہے وہ دعوت کہلاتا ہے۔ مخلوق کو اللہ سے کیسے ملوایا جائے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے۔ بہرحال، تو دوسری چیز ہے دائی۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہر مسلمان دائی ہے، چاہے وہ فاسق اور باغی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دائی ہے۔ کوئی بھی انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں دائی نہیں ہوں، میں داعیہ نہیں ہوں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کو منع کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کو دوہرا گناہ ملے گا، ہر ایک 2 گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ایک گناہ تو شراب پینے کا، اور دوسرے کو منکر سے نہ روکنے کا گناہ، کیونکہ حدیث میں وارد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، برائی کو پائے تو کیا کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ لہٰذا معلوم ہوا ہر مسلمان دائی ہے، امت کا ہر فرد جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے وہ دعوت کے فریضے سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے مدعو۔ مدعو یعنی جس کو دعوت دی جائے۔ اب مدعو کے بارے میں جان لیں کہ ہر انسان مدعو ہے۔ دائی ہونا مسلمان ہونے کے ساتھ خاص ہے، لیکن مدعو جو ہے وہ تمام انسان مدعو ہیں، چاہے مومن ہو، کافر ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر انسان جو ہے وہ مدعو ہے۔ بعض نے اتنا جو ہے وہ مستثنیٰ اس میں کیا ہے کہ شیطان اور دجال کو چھوڑ کر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ مدعو ہیں۔ تو یہ ہمارے 3 ارکان ہو گئے۔ اچھا، اب دیکھیں، ہمیں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہم تمام جو ہیں وہ الحمدللہ داعیہ ہیں۔ داعیہ ہونے کی حیثیت سے ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین کو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں میں سے ہم کتنی اپنی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اس دین کے لیے صرف کر سکتے ہیں، اور کتنا ہمارا وقت ہے جو ہم اس دین کے لیے اپنا لگا سکتے ہیں؟ اور یہ دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے اصلاح کے لیے لوگوں کی جہاں جہاں کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ ان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور اپنا حصہ آپ کن کن طریقوں سے ڈال سکتے ہیں ہم ابھی اس پر بھی بات کریں گے۔
ایک ایک فرد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، بہت صلاحیت رکھی ہے، مگر ہم اپنی وہ ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں دنیا میں صرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں۔ اگر وہی صلاحیتیں ہم اپنی دین میں لگائیں تو وہ نتائج اور اس کے ثمرات انشاءاللہ ضرور ہمارے سامنے آئیں۔ اس لیے ہمیں دعوت کا کام اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ دعوت کا کام ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ جس دن انسان جو ہے وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی ہمیں پہلے نفسی نفسی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا دعوت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم آیا، قوا انفسکم، بچائیے اپنے آپ کو، و اہلیکم، اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اپنے اہل کو بچائیں جہنم کی آگ سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اعمال کی، اپنے عقیدے کی، اپنی فکر کرنی ہے۔ اس میں بھی ہمیں نفسی نفسی دکھانی ہے کہ پہلے ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، تاکہ ہم جب اس دعوت کو لے کر کسی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو تو کوئی ہمارے جو ہے کریکٹر پر انگلی نہ اٹھانے پائے۔ اور عورتوں کے لیے سب سے اہم کام اس لیول پر جو قوا انفسکم کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ وہ شرعی پردے کو اپنے اوپر نافذ کریں، اور دوسروں تک دعوت پہنچانی ہے تو پہلے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور کیا کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ان چار کے علاوہ سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ تو ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے بھی جو ہے وہ مالا مال فرمایا۔ کوئی نہ کوئی نیک عمل بھی الحمدللہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی نہ ماں باپ کی خدمت ہے، بہت سارے کام ہیں الحمدللہ، عامل الصالحات بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بات کی جو چیزیں ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر ان پر بھی عمل پیرا ہونا ہے، اگر ان پر بھی عمل پیرا نہ ہوئے تو ہم خسارے سے باہر نہیں ہیں۔ لہٰذا خسارے سے بچنا ہے تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ دعوت و تبلیغ، نصیحت، حق کو پھیلانا، حق کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب حق کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، حق بات لے کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیسے پیش کی جائے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہماری بہت ساری رہنمائی کی گئی ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے دعوت دین اور خواتین، تو خواتین کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئیں اب ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے کہ دین کی خدمت میں، دعوت میں خواتین کی، میری اور آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا واقعی یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پر، یا ہم نے خود ہی اس کو اپنے اوپر لاد لیا ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہم سب عورتیں امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں۔ امت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے ذاتی امور میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اجتماعی امور میں میری ذمہ داریاں ہیں، کچھ کام مجھے اپنی پرسنل لائف میں بھی کرنے ہیں، کچھ خاندان میں کرنے ہیں، کچھ مجھے امت کے لیے کرنے ہیں، کچھ انسانیت کے لیے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی فکر یہی بنانی چاہیے کہ ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت میں پیدا فرمایا، خیریت والی امت میں پیدا فرمایا، اور امت کی خیریت کا سبب یہی ہے کہ وہ دعوت کے کام کو اپنائے، دعوت کے کام میں لگ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنتم خیر امہ فرمایا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مرد جو ہو وہ بہترین امت ہو، یا عورتیں بہترین امت ہیں کیونکہ وہ یامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اجتماعی خطاب فرمایا کہ سارے امت جو ہے، امت مسلمہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر حیثیت سے اگر وہ امت کا فرد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو
وہ فریضہ ہے اس کو انجام دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں. اولیاء کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو بعض بعض کے دوست ہیں، اولیاء ہیں. تو مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے مددگار ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. اچھا، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا یہی ہے کہ جو کوئی جو ہے اس فریضے کو انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان پر رحم فرمائے گا. آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں. کیوں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس لیے کیونکہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائے چلیں کہ معروف کیا ہے. معروف ہر اچھائی، چاہے وہ شرعن ہو اور عقلن ہو، ہر خیر ہر بھلائی جو ہے وہ معروف کے اندر داخل ہے، چاہے وہ دنیاوی خیر ہو یا اخروی خیر ہو. اور اسی طریقے سے منکر، حرام سے لے کر کے مکروہ تک تمام کام جو امت کے لیے، جو انسانیت کے لیے غلط ہیں، برے ہیں، وہ تمام جو ہیں منکر کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا فہد بھائی، میں بہت اسپیڈ سے تو نہیں بات کر رہی ہوں؟ نو، بارک اللہ، بسم اللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہٰذا تو سورہ عصر کے اندر جو ہم نے 4 باتیں دیکھی کہ انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کام اور ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، ان کو بھی ہمیں انجام دینا ہے. اور سارے مسائل کا حل انہی 2 باتوں میں. جو شخص مسئلہ کریٹ کر رہا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، کسی بات کو لے کر کچھ کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن نے بتا دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر ان 4 باتوں پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم خسارے سے محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ نے جو ہے خسارے سے بچنا ہے، سارے انسان خسارے میں، آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 باتیں آپ کے لیے: ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، حق کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں. اچھا، حق کی تلقین کریں، کسی کو نیکی کی طرف بلائیں. ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی طرف بلانے لگتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے جلدی سے یہ شخص ہماری بات کو مان لے. ابھی ہم نے اس کو نیکی کا حکم دیا ہے، اب یہ فوراً جو ہے راضی ہو جائے اور ہاں جی آپ بہت اچھی بات ہے، ابھی فوراً نمازی بن جائے، فوراً جو ہے یہ حاجی بن جائے. ہم یہ چاہتے ہیں، اپنی دعوت کا اثر ہم فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی مثال علماء نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ ہم اگر ایک پودا بھی ہم نے لگانا ہو تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کو نرم کرتے ہیں، ہے نا. اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے اس کو مٹی کیسی ہے، اس میں کھاد کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، اس میں پانی لگاتے ہیں اور ہوا کا انتظام کریں گے، روشنی کا انتظام کریں گے. یہ تمام کام کرنے کے بعد بھی ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ انتظار. اور انتظار ہی صبر ہے. پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے اس میں سے یہ بیج گرو کرے گا، کب جو ہے ہمارا درخت تیار ہوگا، کب اس میں پھول آئیں گے، کب پھل آئیں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان دین میں جو ہے یہ مثال بالکل بھی نہیں دیکھتا. ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین تو کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ میں کرنا ہے. لوگوں سے 1 بار بات کریں، 2 بار بات کریں، ان سے بات کرتے ہی رہیں. ان کو جیسے ہم ایک پودے کو سینچتے ہیں، اس طرح سے لوگوں پر کام کرنا ہے. ان سے یہ نہ امید رکھیں کہ وہ آپ کہیں اور فوراً وہ مان جائیں، نہیں مانتے تو آپ کہیں میں نے اپنا کام کر لیا. نہیں، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ فریضہ ہے. ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ساری امت دائی ہے، اور دعوت کے کام میں کوتاہی ساری امت کی حق تلفی ہے، سارے انسانوں کی حق تلفی ہے. اور ہم بہرحال یہ سنتے رہتے ہیں کہ امت پر عذاب اکثر اسی وجہ سے آتے ہیں کہ جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شیوا چھوڑ دے گی، برائیوں سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دے گی اور بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دے گی، تبھی اللہ کا عذاب آ جائے گا. اچھا، لہٰذا حق کی تلقین کرنا ہے. کسی کو غلط کرتا دیکھیں تو اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو روکیں.
یا پھر اس کے خلاف اور 10 باتیں کریں، اس کی غیبتیں کرتے بھی نہیں کہ کر رہا ہے کرنے دو، ہمارے سے کیا جا رہا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پارس ہیں. نہیں نہیں، کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے لگ جانا ہے، اس کو حق کی تلقین کرتے رہنا ہے اور صبر کے ساتھ کرنا ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم سے کیا ہوگا، پہلی دفعہ میں ہی ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لیتے ہیں. نہیں نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اچھا، حدیث میں آگے کیا فرمایا آپ نے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو چلیں زبان سے کم از کم منع کریں. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تو یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے. اور آگے فرمایا وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے اس کو روکیں، پھر بھی اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں آپ، تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھیں. اور برائی کو دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. آج ہم دیکھیں کتنی برائیاں ہمارے سامنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم باز ہیں، تو گویا کہ زمانہ باز ہے. ہم اپنی عبادت میں، ریاضت میں، رہبانیت میں ایک طریقے سے ہم کہنے لگے پڑے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کی ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کون سی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. تو سوچیں ہمارے ایمانوں کا حال. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. لہٰذا جس کے اندر ایمان ہوگا وہ رک ہی نہیں سکتا، وہ دوسرے کو بتلائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اچھا، اور دین کے معاملے میں اگر آپ کو کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ نے حکمت سے کام لینا ہے. ڈنڈا لے کر کسی پر سوار نہیں ہونا ہے. یہ نہیں کہ تقریریں کر رہے ہیں، ڈنڈے لے کر سوار ہیں، کسی کے پیچھے پڑ گئے. اس کو بار بار محبت کے ساتھ میں، انسیت کے ساتھ میں اس سے جو ہے بات کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے. اس کو کیسے آپ نے حکمت کہتے ہیں موقع محل دیکھ کر بات کرنا. آپ موقع دیکھ کے بات کریں. آپ بالکل سے کسی کو ہر مدعو کے حال کا خبر ہونا چاہیے کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا شخص ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے. جو بھی چیز سنیں، جو بھی نصیحت حاصل کریں، سب سے پہلے یہی اپنے دل کے اندر نیت رکھیں آپ کہ میں یہ اپنے لیے سیکھ رہی ہوں. پھر بعد میں وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کی قبول کرے گا، دوسروں تک پہنچانے کے لائق آپ کو بنا دے گا. لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. وہ انفسکم. لہٰذا اب کیا کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتظار کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو موقع دیں یہاں تک کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے. اچھا، اور دوسرے دعوت کا کام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ دعوت کے کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور دیکھیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی کون ہے؟ خاتون ہی تو ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سابقون الاولون میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور اگر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے تو ہمیں صحابیات کے اسوے کو پڑھنا پڑے گا، صحابیات کی طرح دعوت دینا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ام شریک مکی دور میں مسلمان ہوئی ہیں، یہ سابقون الاولون خواتین ہیں. ام شریک کے بارے میں آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ وہ نہ صرف شروعات میں مسلمان ہوئی بلکہ خفیہ دعوت کا کام بھی انہوں نے شروع کیا. جی ہاں، خفیہ طور پر وہ جو ہے دعوت کا فریضہ انجام دیا کرتی تھیں. اور جب ان کے خاندان والوں کو اس کی خبر ملی، اس کے بارے میں معلوم پڑا، تو ان لوگوں نے ان کو بڑی اذیتیں دیں، بڑی تکالیف پہنچائیں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ان کو اونٹ کی پیٹھ پر جو ہے وہ باندھ کر وہاں دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور چلچلاتی دھوپ تھی، ان کے سامنے پانی کے مشکیزیں رکھ دیے کڑکتی دھوپ میں. اب وہ بیچاری پانی سامنے ہے، اس کو دیکھ رہی ہیں، نہیں پی سکتی ہیں، ایمان پر ڈٹی ہوئی ہیں. اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی تھی کہ ایک ڈول آیا تھا ان کے پاس رسی سے بندھا ہوا پانی کا. اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہ کی انگور کا خوشہ آیا تھا، جس سے جو ہے انہوں نے 1 مرتبہ پیا، 2 مرتبہ پیا، 3 مرتبہ پیا، پھر اپنے جسم اطہر پر بھی اس کو ڈالا انہوں نے. سبحان اللہ. اور جب ان کے خاندان کے لوگوں نے بعد میں اس کو دیکھا تو دیکھیں وہ کہنے لگے جو ہے ام شریک یہ تم نے ہمارا سارا پانی ضائع کر دیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ان کے مشکیزوں کے منہ ویسے ہی بندھے ہوئے تھے، تو وہ جان گئے کہ واقعی جو ہے ام شریک کا دین ہی سچا دین ہے. سبحان اللہ. بہرحال ام شریک، ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا. ایمان بہت مضبوط ایمان تھا ان کا. ایمان جو ہے وہ تمام ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے.
ایمان جو ہے وہ بہت ساری اسکلز سے بڑا ہوتا ہے، ایمان ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں یا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، میں دین کا کام کیسے کروں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے، جذبہ ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یقین جانیں، اگر کسی کے اندر جذبہ ہے تو پھر اس کے قدم رک ہی نہیں سکتے. اگر ایمان مضبوط ہے، اور ہم نے تو پڑھا ہے حدیث میں، ابھی پڑھا کہ 3 درجے ہیں، تیسرا والا یہی ہے کہ دل میں بھی اس کو کم از کم برا مان لے. لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس شخص کے قدم رک ہی نہیں سکتے ہیں، چین سے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں. صرف جو ہے اپنے اوپر جو ہے صرف خود غرضی اور سیلفش کی زندگی آپ نہیں بسر کر سکتی اگر آپ کے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. آپ جو ہے چاہیں گی کہ اپنا سب کچھ دین میں لگا دیں، کیونکہ آپ جان جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے زیادہ جو ہے انعامات سے نوازنے والے ہیں. پھر آپ کو یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، امتحان کے لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم کیا کرتے ہیں، چاہے مال، چاہے علم، چاہے عقل، چاہے سمجھ، چاہے وقت، ہمت، جوانی، صحت، اولاد، گھر بار، جتنی بھی چیزیں کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لہٰذا ان کو پا کر دنیا میں یہ دیا، لیکن پیدا اس نے ہمیں اپنی عبادت کی چیزوں میں پڑھ کر اگر ہم اسی کو بھول جائیں تو یہ کیسی ناانصافی ہوگی. لہٰذا ایک حدیث میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے. اور نصیحت کے اردو میں بہت سارے جو ہیں وہ میننگ آتے ہیں. ایک معنی جو ہے وہ دعوت بھی نصیحت کا علماء بیان کرتے ہیں. تو الدین النصیحہ دین خیر خواہی ہے، اور الدین النصیحہ کا ایک ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، دین ہی دعوت ہے، یعنی دعوت کا کام ہی دین ہے، دعوت ہی دین ہے. اس امت کو بھیجا ہی دعوت کے کام کے لیے گیا ہے. اور بعض علماء نے جو ہے وہ اسے دین کا چھٹا رکن قرار دیا کہ جو اسلام کے 5 اہم بنیادی چیزیں ہیں ان کے بعد جو چھٹا حصہ، چھٹا رکن ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ بندہ ان 5 کی طرف آئے گا. آپ دیکھیں پہلا جز جو ہے وہ ایمان ہے. کوئی ایمان لاتا ہے تو کیوں لاتا ہے؟ امر بالمعروف، اس تک دعوت پہنچے گی تبھی تو ایمان لائے گا. دوسری چیز، کوئی نماز پڑھے گا تو کیوں کر پڑھے گا؟ جب وہ امر بالمعروف، جب کوئی اس کو نماز کے بارے میں بتائے گا، دعوت دے گا، گویا کہ وہ 5 جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہی عمل میں آئے. بھائی دعوت کے ذریعے سے ہی تو دین کا کام پھیلا ہے. یہ 5 بنیادیں جو ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قائم کرتے ہیں، نماز، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ دعوت کے ذریعے سے ہی تو پہنچی. سبحان اللہ. معلوم ہوا دعوت ہی دین ہے. اچھا، اور دعوت کا کام بے پناہ اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ کا سبب ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے ہدایت کو قبول کر کے عمل کیا. سبحان اللہ. دیکھیں قیامت تک وہ شخصیت جن کے نام اعمال میں سب سے زیادہ اجر لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے داعی کی حیثیت سے کام کیا. اب قیامت تک جتنے بھی علماء، صلحاء پیدا ہوں گے، ان تمام سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام لیں گے، سب کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جائے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دین کا جو کام ہے، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے. وقت کم ہے، ہم آپ کو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اور زیادہ دلائل کے ساتھ بات کریں گے. ابھی ہم جو ہے مین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ سابقون الاولون میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں. اچھا، ان کے بعد عورتوں میں جو ایمان لائیں وہ ہے ام فضل بنت حارث. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں. اور حضرت عباس کو تو آپ جانتی ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ والدہ ام فضل بنت حارث. اچھا، ان کے بعد فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی زوجہ تھی، یہ جو ہیں شروعات میں اسلام لے کر آئی، مسلمان ہوئی، اور ان کے خاندان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہے. اور ام رومان یہ کون تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ.
اور دیکھیں حضرت جعفر یہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اسلام لائیں، اور نہ ہی صرف یہ شروعات میں اسلام لائیں بلکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ سبحان اللہ، ہجرت کرنا کتنا بڑا کام ہے، اپنا گھر بار، رشتہ دار، کاروبار، تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا، کس لیے؟ صرف دین اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی، بعد میں یہ ازواج مطہرات میں بھی شامل ہوئی، اور یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھیں، اور انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری خواتین جو ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، سمیہ ام شریک وغیرہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اور انہوں نے نہ صرف شروع میں دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، بلکہ ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں تک کو انہوں نے اس دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں جان دینے والی جو سب سے پہلی ہستی ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے۔ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 8واں نمبر تھا، اور یہ بھی کوئی ایسی بڑی سردار اس کی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، یہ غلام خاتون تھیں اور کوئی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لیکن ایمان نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ان پر بھی ظلم و ستم ہوئے، ام شریک کی طرح ان کو بھی ستایا گیا، دھوپوں میں چلچلاتی عرب کی گرمی میں وہاں ان کو زمینوں پر گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید تک کر دیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہی کہ اسلام لائیں اور اس کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ انہوں نے صرف اللہ پر توکل کیا، انہوں نے کوئی معاشرے سے بالکل بھی نہیں گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑی ملانی ہو گئی ہیں، بڑے درس لینے لگ گئی ہیں، وہ تو بہت پہلے تو ایسی پھرتی تھیں، اب تو پردہ کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا، ہمارا جو تھا وہ تھا، اب اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے چوز کیا، اب اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو اب سے ہم جو ہے وہ پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ہجرت کے لیے نکلنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے ابو حذیفہ بن عتبہ کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو نے بھی جو ہے ہجرت کی۔ اس طریقے سے پھر ابو سلمہ بن الاسد اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی، تو آپ نے ان کا واقعہ پڑھا ہی ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ وہ ہجرت کے لیے نکلی تھی، اور ان کے پھر خاندان والوں نے ان سے ان کا بچہ بھی چھین لیا۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو نکل گئے، ہجرت تو فرض ہو گئی تھی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ اب یہ روز آ کر کے اس جگہ پر رویا کرتی تھی جہاں پر ان سے ان کا بچہ چھوڑا گیا تھا، چھینا گیا تھا۔ اب کسی کو ان کے خاندان میں سے ان پر ترس آیا، اس نے لا کر ایک دن ان کو ان کا بچہ واپس دیا، اور جو ہی ان کو ان کا بچہ واپس ملا، اللہ سے فریاد کی اور اکیلے ہجرت کے لیے نکل پڑی۔ سبحان اللہ، کیسی بہادر خاتون تھی۔ اور دیکھیں جب ہجرت صحابیات نے جو ہے وہ، آپ دیکھیں ہم نے ہمارے گروپ میں ماشاء اللہ 13+ لوگ ایڈ ہیں، اور یہاں پر صرف 100 ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کے لیے بہت مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں آپ چنی ہوئی چیز کم ہوتی ہے، آپ بالکل بھی جو ہے اس بات سے وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ہجرت کے وقت کی۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو وہ حالت حمل میں تھی، پریگننٹ تھی۔ وہ جو ہے عبداللہ بن زبیر جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ مدینے میں جا کر جو مہاجرین میں سب سے پہلے بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ بالکل آخر دنوں کے حمل میں تھی وہ۔ ہمارے وہاں کتنی طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں گی اگر کوئی ایسے وقت میں گھر سے نکلے عورتیں، اور وہ دیکھیں بالکل آخر وقت میں تھیں اپنے ان کی پیدائش کے، اور وہ روانہ ہو گئی ہجرت کے لیے کہ بس حکم آ گیا ہے تو ہم نے اب کرنا ہے، ہمیں کسی پر بھی جو ہے اب مڑ کے نہیں دیکھنا ہمیں کہ پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ نکل گئی اور مدینہ پہنچ بھی نہیں پائی تھی، قبا میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے، تو بہت خوشیاں منائی تھی مہاجرین نے ان کی پیدائش پر۔ یہ مہاجرین میں سب سے پہلے بچے ہیں جو پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، ہم لوگ جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور تاریخ الاسلام وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی، ایک ثانیہ ہوئی تھی، لیکن جانتے ہیں ہم کچھ نہیں۔ عقبہ جانتی ہیں آپ؟ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے لی تھی 2 مرتبہ۔ ایک بار پہلی مرتبہ جو ہوئی وہ بیعت عقبہ اولیٰ، اور دوسری مرتبہ جو بیعت ہوئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی۔ تو جب بیعت عقبہ ہوئی اس میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ دیکھیں اس بیعت میں 70 صحابہ جو ہے وہ عقبہ میں گھاٹی میں جمع ہوئے، اور ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔
نصیبہ بنت کعب جنہیں ام عمارہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسما بنت عمرو بن عدی بن ثابت، یہ عورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئیں۔ رات کے وقت جو ہے وہ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور یہ عورتیں بھی ان میں اس بیعت میں شریک ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ صرف مرد ہی جو ہیں وہ دین کے کام میں نہیں لگے پڑے تھے، بلکہ صحابیات بھی اس کام میں پورے جذبے کے ساتھ لگی تھیں۔ اور اسما بنت عمرو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی پریگننٹ تھیں۔ جس رات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسی رات انہوں نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں بھی آپ سب سے یہ عرض کروں گی کہ آپ سیرت صحابیات پڑھیں۔ آپ میں سے ہر بچی، ہر بہن کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابیات کا اسوہ موجود ہو۔ کم از کم ہفتے میں یا کسی بھی دن کوئی نہ کوئی دن ایسا نکالیں کہ آپ ان واقعات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان صحابیات کو، ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ بلندی حاصل کی۔ ایک ڈائری بنائیں، اس میں نوٹ کریں بحیثیت خاتون، ان خواتین نے اتنا اتنا کیا دین کے لیے، میں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کیا خدمت دین انجام دے سکتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو کیا ہے وہ تجارت، کیا ہے وہ بزنس جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو نہ بتا دوں وہ بزنس، وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے؟ تو ہمیں تو ضرور وہ بزنس کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ وہ بزنس ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتجاہدون فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد کا مطلب آج ہم نے لڑائی جھگڑا سمجھ لیا، لیکن اللہ کے راستے میں جو کوشش کی جائے، جو مجاہدہ کیا جائے، وہ جہاد ہے۔ سب سے پہلا جہاد تو انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارے، اپنے نفس کو جو ہے وہ اس دین کے لیے آمادہ کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کوئی بھی خدمت کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ اور بہت سی تو اور خواتین نے تو اصل جہاد کر کے دکھایا۔ بہت ساری خواتین ایسی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی۔ جی ہاں، دیکھیں ام سلیم اور بہت ساری انصاری عورتیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتی تھیں، زخمیوں کی دیکھ بھال، ان کی مرہم پٹی، کسی کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت رفیدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نرس کا کام انجام دیتی تھی۔ ان کا ایک خیمہ تھا جس میں زخمیوں وغیرہ کی تیمارداری ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک غزوے میں جو تیر ان کے کندھے میں ایک نیزہ لگا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ان کے خون کا نالی سی چل پڑی تھی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضرت رفیدہ کے خیمے میں رکھا گیا تھا اور یہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ لہٰذا تاریخ جو ہے، امت محمدیہ کی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا لیا۔ ہر مسلمان کو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا تھے، ہماری مائیں کیسی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا ارشاد فرماتا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا انعام کن پر نازل ہوا۔ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، ان کی کیا قربانیاں تھیں، ان کے کیا اعمال تھے۔ صرف ہم زبان سے کہتے رہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے ہم کو جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام نازل کیا۔ ہم دیکھیں بھی تو کہ کن پر اللہ نے انعام نازل کیا، یہی تو تھے وہ حضرات، اور ان کے اعمال پر غور کریں۔ لہٰذا ان خواتین کی جو قربانیاں تھیں صرف ہجرت تک، اور یہ ہجرت اور جہاد اور دعوت وغیرہ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ یہ خدمات علمی اور تعلیمی میدانوں میں بھی پھیل گئیں۔ کچھ صحابیات فقیہہ، کچھ محدثات، اور طرح طرح سے میدانوں میں آگے بڑھی، علم طب میں بھی ماہر بنی، اور بہت سارے ایسے کام تھے جو ان صحابیات نے جو ہے وہ انجام دیے۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکثرین راویان حدیث میں سے 5 صحابہ کے نام ملتے ہیں، اور ان 5 میں سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ 3rd نمبر پر ہیں۔ سبحان اللہ، 2210 روایات ہیں جو حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پہنچائیں۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف علم جو ہے حضرت عائشہ کو کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، نصف علم جو ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور دیکھیں جب وہ کیسی ماہر تھی کہ ایک مرتبہ ان کے بھانجے عروہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو علم فقہ وغیرہ دین کا جو علم ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو ہونا بھی چاہیے، اور جو آپ کو دوسرے باتوں میں عبور حاصل ہے وہ آپ نے اپنے ابا سے سیکھ لی ہوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں خالہ جان کہ آپ نے علم طب کیسے حاصل کیا؟ ڈاکٹر آپ کیسے بن گئی؟
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں دیکھیں کتنی ذہین تھی وہ، انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے ہر میدان میں دوڑ لگائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو جگہ جگہ سے وفود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاج اور ماہرین معالج آ کر کے بتایا کرتے تھے، میں وہیں پر سے وہ چیزیں سیکھ لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں انہوں نے کیسے موقع کو غنیمت جانا، جہاں سے دین مل رہا ہے دین لے لیا، دنیا مل رہی ہے تو اس کو بھی حاصل کیا۔ علم فرائض کی بھی ماہر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، علم الفرائض میراث کا علم بہت مشکل ہوتا ہے، دیکھیں ماشاء اللہ وہ ان سے بڑے بڑے صحابی مسائل پوچھا کرتے تھے، ایک وقت میں اتنی ماہر اور عمر کتنی کم، سب سے چھوٹی۔ یوں ہی تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی، اپنے علم، اپنی ذہانت، اپنی فقاہت کی وجہ سے تھی۔ لہٰذا طب کا ضروری علم ہے اور بہت سارے علوم ہیں، آپ جتنا سیکھ سکتی ہیں سیکھیں، اور اس نیت سے سیکھیں کہ ہم یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی اسکلس آپ جو ہے وہ سیکھیں، اس میں نیت یہ کریں کہ اس سے ہم اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اگر فتاویٰ کو اکٹھا کیا جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ پوری کتاب بن جائے گی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر دینی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ دیکھیں ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے، یا ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم ہم کوئی فیسلٹی تو دے سکتے ہیں، اپنی جان تو لگا سکتے ہیں، اپنا مال تو لگا سکتے ہیں، کہیں پر کوئی خدمت تو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر دے کر اس کام کو انجام دیا۔ اور یہ بھی آتا ام شریک نے بھی اپنا گھر جو ہے نو مسلموں کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ جو مسلمان ہوتا تھا تو وہ اس کے گھر والے اس کو نکال دیتے تھے، اب یہ کہاں جائے بیچارہ، آ کر ان کے گھر میں پناہ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی، ان کا گھر تو مہمان خانہ بنا رہتا تھا ام شریک رضی اللہ عنہ کا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک خاتون اسماء بنت یزید کا ذکر آتا ہے کہ ان کو خطیبۃ النساء کہا جاتا ہے، عورتوں میں سے خطیبہ، اسپیکر، بہت زبردست اسپیکر، قرآن کی مختلف قرأتوں کا علم جانتی تھی وہ۔ سبحان اللہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کی آپ خدمت دیکھیں، انہوں نے تو ایک عجیبی ڈھنگ سے جو ہے اسلام کی دعوت کا طریقہ انجام دیا۔ کیا کیا؟ اپنے بچے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ہی جو ہے وہ اسلام میں ایسا لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ان کو پڑھا لکھا کے پیش کیا، اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لکھنا بھی سکھا چکی ہوں، لکھنا بھی جانتا ہے۔ شوہر ان کے ناراض ہوتے کہ میرے بچے کو بگاڑ دے گی، لیکن نہیں، ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رہے، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے یہ فضیلت حاصل ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ؟ دین کی خدمت کی وجہ سے، اور اس کا ذریعہ ان کی والدہ بنی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی نسل کے، اپنے خاندان کے 100 سے زیادہ بچے دیکھے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تمام برکات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت سے حاصل ہوئی۔ اچھا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 7 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر زخمیوں کی خدمت کی اور مجاہدین کے لیے کھانے بنائے، اور انصار کی بہت ساری عورتوں نے جو ہے دین کا کام کیا، یہاں تک کہ پورے پورے قبیلوں کو مسلمان ہونے میں ان خواتین کا جو ہے وہ ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ حفصہ بنت سیرین یہ تابعات میں سے ہیں، صحابہ سے علم لے کر انہوں نے امت تک پہنچایا۔ اس طریقے سے ایک شخصیت کا نام آتا ہے عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگردہ ہیں، یہ بہت بڑی فقیہ، علم کا سمندر تھی۔ لہذا عورتوں کی ایک خوبی نسلوں کو پروان چڑھانے والی، نسلوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں وہ، لہٰذا وہ اپنی نسلوں کو دین کے لیے پروان چڑھائیں، نسلوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ دین کی دائی بنے، اس طرح بھی دین کا کام جو ہے وہ انجام دے سکتی ہیں، اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ فضائل تھے ان عورتوں کے جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جنہوں نے جو ہے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی۔ آج یہ چھوٹا سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس کے حوالے سے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی؟ ہم نے سن تو لیا، بڑا اچھا لگ گیا سن کر کے، لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ شخصیات روشن چراغ ہیں، ہم نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں، جس طرح بھی، جب بھی، جیسے بھی ممکن ہو، آخرت بنانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور ڈالیں۔
دعوت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برقع اوڑھ کر سڑک پہ نکل جائیں اور لوگوں سے کہتی پھریں. جس طرح سے آپ سے کام ہو سکے آپ اس طرح سے کام کریں اور اپنی نیتوں کو درست رکھتے ہوئے کام کریں. یہ شرط ہے. اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے دعوت کا کام ہمیں کیسے کرنا ہے. گھر میں رہ کر قوا انفسکم اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، اور پھر عام الناس میں جتنے بھی ہماری عزیز و اقارب دوست فرینڈس کانٹیکٹ میں ہیں آہستہ آہستہ سب پر کام شروع کریں اور لوگوں کو ان کی مزاج کے مطابق دعوت دیں. یہ بھی نہیں کسی کے پیچھے لگ جائیں، نرمی کے ساتھ دعوت دیں. نرمی کے ساتھ جو ہے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا ان سے بھی یہی فرمایا کہ وہ نرمی کے ساتھ اس کو دعوت دے. تو اس میں دعوت کے کام میں کوئی ایڈ کوئی زور کوئی زبردستی نہیں، آپ بس محبت سے ان تک پیغام پہنچا دیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے کردار ہمارے سامنے ہیں. یہ تمام کردار ہمارے لیے روشن چراغ ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. ہم خواتین کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ خیال رکھیں، ان کو ادب و احترام سکھائیں، خود بھی جو ہے وہ اچھے اعمال کریں، دوسروں کو بھی اچھے اعمال اچھے اخلاق کی تلقین کریں. اور اچھے اخلاق یہ بھی دائی کی ایک صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے. اور جب کبھی دائی کو بات کرنی ہو کسی مجلس میں، اگر آپ بدعات کو دیکھیں آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو زبان سے اللہ نے آپ کو اگر قدرت دی ہے کہ آپ زبان سے منع کر سکتی ہیں تو آپ لوگوں سے ایسے نہ بات کریں کہ یہ بدعت یہ بدعت یہ بدعت، آپ سنت بتانے لگ جائیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ بدعت کو خود چھوڑ دیں گے. اس طرح سے آپ کہیں پر شرک ہوتا ہوا دیکھیں، آپ کہیں گے یہ شرک یہ شرک یہ شرک، وہ ایک دم آپ کو غلط سمجھیں گے. آپ ان کو توحید بتائیں وہ خود پہچان جائیں گے کہ شرک کیا ہے. تو یہ کچھ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھلاتا ہے اور ان سے ہم تک پہنچتی ہیں. اچھا، حکمت کے حوالے سے بھی ابھی انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت کے آداب بتلا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا ہے، کیسے آپ نے لوگوں کو دعوت دینی. ادع الی سبیل ربک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی آپ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے بلائیں؟ حکمت والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن اور کیا کریں؟ ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجئے جو بہترین ہو. دیکھیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ ایک تو ہمیں دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کرنا ہے، موقع محل دیکھ کر بات کرنی ہے، سختی کی جگہ پر سختی کریں اور نرمی کی جگہ پر نرمی کریں، اور سختی سے زیادہ جو ہے وہ نرمی کو اہمیت دی گئی. دوسری بات کیا فرمائی؟ والموعظۃ الحسنہ اور کیا کریں؟ عمدہ نصیحت کریں، یعنی بشارت دیں، ترغیب کا اسلوب اختیار کیا جائے، نظارت میں نرمی کا لہجہ اپنایا جائے. جب خوشخبری دیں تو ترغیب کے ساتھ میں لوگوں کو جو ہے وہ بتلائیں، اور نظارت میں جب لوگوں کو ڈرائیں تو نرمی کا لہجہ اپنائیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشرا ولا تنفرا. حضرت معاذ اور رضی اللہ عنہ اور ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ہاں ان دونوں صحابیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ نے ان کو بطور داعی کے بھیجا اور انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا، نفرت نہ پھیلانا، متنفر نہ کرنا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں کرنا، سختی سے کام نہ لینا. تو گویا کہ یہ تمام باتیں ہمارے لیے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچا دی کہ آپ نے جو ہے وہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے جب اگر بحث و مباحثہ ہو جائے تو عمدہ طریقے سے بحث کی جائے. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دعوت دینے لگتے ہیں بلانے لگتے ہیں تو وہ فلاں ایسے ہیں فلاں ویسے ہیں، بحث و مباحثہ بہت ہونے لگتا ہے. اکثر ہم دیکھیں جو حضرات شرک میں ملوث ہیں وہ تو اتنی زیادہ بحث اور جاہلیت کرتے ہیں کہ ہم ان سے بحث کرنے لگے اور ان کی باتیں پھر ہم کو اتنی خراب لگنے لگتی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے بس اب ان سے پیچھا چھڑایا جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم انہیں سختی سے بھی جواب دے دیتے ہیں. تو ہمیں دعوت کا ایک اسلوب ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر ان سے بحث ہو جائے، اور جب آیت میں بتایا گیا ہے کہ بحث ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بحث و مباحثہ ممکن ہے. تو جب بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ بتلا دیا کہ اگر آپ کی ان سے بحث ہو جائے تو آپ ان سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ بحث کریں. آپ کا مقصد انہیں سمجھانا ہو، ان کو مات دینا آپ کا مقصد نہ ہو کہ آپ ان کی ہر بات کو کاٹ رہے ہیں. سمجھانے کی کوشش کریں، مات نہ دیں. اور پھر بھی اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، جاہلیت کرتے ہیں تو وقالوا سلاما، تو آپ کہہ دیں بھائی سلام، خوشی سے جو ہے سلامتی کے ساتھ ان کے ساتھ الگ ہو جائیں، لڑ جھگڑ کے ان سے الگ نہ ہو.
لہٰذا دائی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کچھ جو آیت کے اندر پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں، حکمت، موعظت حسنہ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ دعوت کے کام کو انجام دے۔ اور دائی کی دعوت کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ باہمی اتفاق اور تعاون بہت ضروری ہے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کے اندر اتحاد پیدا فرما دے۔ آپس میں ایک دوسرے کی اگر ٹانگ کھینچنے لگ جائیں گے، آپس میں ہی جو ہے وہ تفرقہ بازی میں لگ جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ دعوت کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ اختلاف کرنا اور باہم تعاون نہ کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کا کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ دعوت کی ناکامی کا بہت بڑا سبب ہے۔ لہٰذا دائی کی تربیت اور امور دعوت پر لوگوں کی تیاری کروانا، یہ سب سے پہلے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل کو بچائیں، اور پھر اس میدان میں باہر نکلیں۔ اچھا، چلیں ٹائم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، شامل ہونا، دعوت دینا قبول فرمائے۔ آپ نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، بہت ساری احادیث کے اندر دعوت کے مسائل، فضائل، طرائق، اسلوب وغیرہ موجود ہے۔ ابھی ہم کچھ پوائنٹ کو لے کر چلیں کہ دعوت کے 3 ارکان ہیں، ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیے، دعوت، دائی اور مدعو، ان کو دھیان میں رکھیں، اور پھر دائی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی کچھ صفات بتائیں کہ پہلے وہ اپنی فکر کرے، پھر اپنے گھر کی طرف آئے، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت میں نرمی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔